اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرا آج کا خطبہ جو ہے وہ عقیدت الایمان میں آخری حصہ جو ہے وہ آخرت پر ایمان، اور یہ بہت ہی اہم موضوع بھی ہے، اور اسی میں انسان کے نظریات اور اس کے فکرات اور اس کے خیالات کو درست ہونا اور درست کرنا اور اس کی تصحیح کرنا بہت ہی لازم ہے۔ آج میں آپ کو آخرت کے بارے میں، کہ اللہ نے اپنے کلام میں، ہر کلام میں، ہر صحیفے میں، ہر مخطوطے میں فرمایا کہ اے بندو، آپ کو قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا، آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور آپ نے روز محشر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ بس یہ اللہ نے آپ کو ایک چیز بتا دی کہ ابھی آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی، ابھی آپ کی زندگی کا اگلا حصہ جو ہے وہ ابھی آپ کا شروع ہوا ہے، اور وہ حصہ جب تک اپنے اختتام کو نہیں پہنچے گا تو وہ آپ کا معاملہ چلتا رہے گا۔ سب سے پہلے میں یہاں ایک چھوٹی سی تصحیح کرتا جاؤں گا کہ قبروں میں جانا، قبر استعارہ کے طور پہ استعمال ہوئی ہے۔ قبر چاہے کوئی دریا میں ڈوب گیا، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، یا کسی جہاز میں ہوا میں اس کے ٹکڑے ہو گئے، یا وہ کسی بم میں اڑا دیا گیا، یا پھر اسے زمین میں دفن کر دیا گیا، یہ سب اس کے لیے، یا ہندوؤں میں جو کسی کو جلا دیتے ہیں، یہ سب قبروں ہی سے متعلق بات ہے۔ یہاں پہ اللہ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو، ایک آپ کو نبی کو جو ایک غیب کا علم یہ دیا کہ نبی دیکھو کہ میں نے، ابراہیم نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ کس طرح زندہ ہوں گے، تو میں نے انہیں پرندوں کی ایک وہ دی کہ جاؤ یہ پرندے لو، انہیں مانوس کرو پہلے اپنے آپ سے، پھر ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کر دو۔ تو یہ تو قصہ آپ کے پاس قرآن میں ہوگا، تفصیل میں نہیں جاتا، وہ پھر آپ اس کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ایک راستہ کھولا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا یہ تمام بندے جہاں بھی ہوں گے یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور پھر روز محشر ہوں گے۔ اب کچھ علماء کا اختلاف ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے، تو میں آج تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں، لفظ ہے عذاب قبر، اور روز محشر ہے سزائے۔ سزا میں اور عذاب میں فرق ہے۔ قبر میں عذاب ہوگا، اور روز محشر سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو جس طرح کوئی شخص پکڑا جاتا ہے اور اسے حوالات میں ڈال دیا جاتا ہے، تو جب تک وہ پولیس کے تھانے میں حوالات میں ہوتا ہے تو وہ وہاں عذاب کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کہ رات کو وہاں کیا اس کی صورتحال ہے، حوالات میں رہنا سہنا، کھانا پینا۔ جس وقت وہ عدالت میں پیش ہوگا اور پھر اسے وہاں پہ جو فیصلہ ہوگا سزا کا یا جزا کا، تو پھر وہ جائے گا جیل میں۔ تو یہ معاملہ قبر کا اور آخرت کا، یہ میں نے اختصار سے بتایا، اور آپ کو ایک مثال کے طور پہ جو مثال اس سے مطابقت نہیں رکھتی میں نے بتا دی، اس لیے کہ کچھ چیزیں آپ کو اس لیے بتا دیتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ قبر کا عذاب ہے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے قبر راحت ہوگی، فرحت ہوگی، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اور جو گناہگار، فاسق، فاجر، منافق، مشرک، کافر اور سزاوار ہوں گے، ان کے لیے وہ جو قبر ہے وہ ان کے لیے تنگ ہوگی، اور وہ وہاں پہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ اصل میں جسم کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ قیامت کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ تھوڑے سے عقیدے میں اختلافات ہیں، اور میں کہتا ہوں میں آج آپ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے میری ذمہ داری ہے، اور مجھ پہ یہ ہے، اور مجھے میرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ہی اندر میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں۔ قیامت کے روز یہ جو مہدی ہادی، جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، اصل نام سے تو لوگ واقف ہی نہیں، تو اسے امام مہدی کا نام دیا جاتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، انہوں نے نہیں آنا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جو دنیا سے اللہ نے ان کو رفع یعنی آسمان پہ اٹھایا، تو اللہ نے تو قرآن میں نہیں فرمایا کہ پھر میں ان کو دوبارہ زمین پہ اتاروں گا، تو پھر آپ حدیث کہاں سے لے آتے ہیں؟ وہ تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو نبی پہ بہتان باندھ دیا،
ذرا بات پہ غور کریں، نبی تو قرآن کے بغیر بات نہیں فرماتے۔ اب امام مہدی کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے، دجال کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے، تو پھر یہ آپ نے کہاں سے نکالی؟ جو قرآن خاموش ہے، چپ ہے، وہ بات ہی نہیں کر رہا، تو کیا اللہ بھول گیا ہے؟ اللہ سے یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ اتنی اہم بات کہ ایک امام صاحب تشریف لائیں گے اور وہ پھر کائنات پہ وہ کریں گے، حکومت کریں گے، خلافت ان کا نام محمد ہوگا، وہ بھی عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، اور پھر وہ مہدی ہادی ہوں گے۔ یہ تصور مکمل غلو میں غلط ہے۔ کسی امام مہدی نے نہیں آنا، کسی دجال نے نہیں آنا، اور عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ زمین پہ آ کے امت محمدی میں امتی بن جانا، یہ بہت بڑا غلو ہے، بہت بڑا ہی، میں کہتا ہوں یہ سوچ اور فکر کے اندر فطور ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ایک آپ کے سامنے ایک چیز پہ پناہ مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال۔ اب اس بات پہ غور کریں، اللہ کے نبی نے کہا کہ مسیح اور دجال کا ایک فتنہ اٹھے گا، وہ نہیں ہوں گے۔ بات غور کرو، انہوں نے وجود کی بات ہی نہیں کی۔ آج کل تو آپ نے اس پناہ کو بھی نہیں سمجھا علماء نے۔ وہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے میرے مالک، میرے اللہ، میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں یہ جو مسیح اور دجال کا لوگوں میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، لوگوں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ مسیح آئے گا، دجال آئے گا، مسیح اس کو قتل کرے گا، اور وہ لط کا مقام ہوگا، اپنے آپ سے بنا دیا، فلسطین میں جائے گا، یہ کرے گا، اس کے پاس طاقت ہوگی، وہ بنجر زمینوں کو ہرا کر دے گا، مطلب جن عورتوں کی بچے نہیں ہیں ان کو بچے دے گا، حاملہ کے عورتوں کے حمل گرا دے گا، آسمان سے بارش کرے گا، وہ تو اللہ بن جائے گا۔ کیا کر رہے ہو؟ اتنی دور کا، آج تک تو نبی کچھ نہ کر سکا ایسی مقام، اور آپ نے تو ایک دجال جیسی شخصیت کو اتنی طاقت دے دی، آپ اتنے غلو میں چلے گئے کہ آپ نے اللہ کی ہر طاقت کو دجال میں ڈال دیا۔ کیا یہ غلو نہیں ہے؟ خطا نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑی خطا ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ، کہ آپ نے اتنی عظیم شخصیت عیسیٰ ابن مریم جیسا جلیل القدر اول العظم، جس کے اوپر اللہ نے روح اللہ کا نام دیا، عیسائیوں نے غلو میں آ کے اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور آپ نے اسے امت محمد بنا دیا، امتی بنا دیا۔ یہ کیا غلط سوچ نہیں ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے اسی دعا میں یہ بات کلیئر کر دی تھی پناہ میں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، ورنہ آپ دیکھ لیں آپ کو یہ پناہ ملے گی۔ تو یہ تو وہ فتنہ ہے، فتنے کا لفظ سوچو کہ اللہ کے نبی نے دونوں کو کیوں جوڑا؟ انہوں نے کہا کہ میرے اللہ پناہ مانگتے ہیں، ہم پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اس فتنے سے جو پھیلے گا، جو لوگوں میں عام ہو جائے گا، لوگوں کا اس پہ ایمان ہو جائے گا، لوگوں کی عبادات اور ان کے معاملات اس غلو میں تباہ ہو جائیں گے، میں اسے پناہ مانگتا ہوں۔ اس دور میں نبی نے یہ بات سمجھا دی۔ آپ کو تو بات سمجھ نہیں آئی، نہ ہی امام مہدی کا کوئی تصور ہے، کوئی 12واں امام نہیں ہے، بلکہ امامت کا تو دین میں تصور ہی نہیں ہے، امامت نہیں ہے، وہاں پہ ہے نبوت، رسالت، خلیفہ یعنی خلافت، جو خلیفہ ہے ہر آدمی خلیفہ ہے، خلافت، امیر کا تصور ہے کہ جو شرعی ریاست کا امیر ہوگا، چاہے وہ جیسے بھی ہو، شریعت کا پابند ہو، آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور ولایت کا یہ اللہ نے قرآن میں واضح بتا دیا۔ امام کی تو بات ہی نہیں کی کہ امام آئیں گے، ہاں جو ہمارے سامنے موجودہ، جو ہمیں رہبر ہوتے ہیں، وقت کے سامنے ہماری تھوڑی سی رہنمائی کرتے ہیں، ہم اسے امام کے صاحب کہہ دیتے ہیں، مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں، مولانا کہہ دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، یہ ایک عرف عام میں ایک لفظ چلا ہوا ہے جو کہ ہے غلط، لیکن چلے ٹھیک ہے، اس پہ میں زیادہ بحث نہیں کرتا، ورنہ یہ بھی قابل جرا بات ہے، نہیں چلے چھوڑ دیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قیامت کے روز محشر اللہ ہی فیصلہ کرے گا، وہاں کسی کی سفارش، کسی کا معاملہ نہیں ہوگا، اللہ خود مختار ہے، کسی کا جواب دہ نہیں ہے، کسی کے لیے وہ کمزور نہیں ہے، سارے فیصلے وہ خود کرے گا اعمال کے اوپر، اور آپ کے یہ تمام اعضاء خود بولیں گے،
جب انسان اپنے بشر اپنے ہر چیز سے انکاری ہوگا تو اللہ نے اس کو اس وقت بھی حجت دے دی، اس کے لیے دلیل چھوڑ دی۔ چلو میں نہیں کہتا تمہاری ہر بات درست ہے، میں تمہارے ہر بات سے متفق ہوں، اب تمہارے اعضاء خود بولیں گے، میں کچھ نہیں کہتا۔ تو پھر یہ انگلیاں بولیں گی، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ زبان بولے گی، یہ کان، کہ ان ہاتھوں سے ہم کیا کرتے رہے، ان پیروں سے چل کے ہم کہاں جاتے رہے، اس وجود سے ہم نے کون کون سے کام لیے۔ تو پھر وہاں پہ وہی بشر سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ تو میرے اپنے ہو کے تو یہ تو میرے خلاف ہو گئے۔ یہی بات ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس عقیدے کو سمجھیں۔ یہ میرا آج آپ کے پاس آخری عقیدت الایمان میں ہے۔ آپ عقیدت الایمان کے ان 5 جو ایمانی جز اور شرائط ہیں ان کو صحیح سنیں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے احسان سے، اللہ کی مہربانی سے آپ کے سارے اعمال اور عبادات اور دعائیں قبول نہ ہوں تو آپ مجھے گواہ کر کے قیامت کے روز کہنا کہ اے اللہ اس شخص نے کہا تھا، چلے میں نے تو آپ کے لیے یہ بات بھی اٹھا لی کہ روز محشر آپ اللہ کے سامنے مجھے کہنا کہ یا اللہ، اے ہمارے اللہ، اس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا تھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کیونکہ میرے نبی کی ہر بات صداقت میں ہے تو میں اپنے نبی کے اوپر یہ دعویٰ کر رہا ہوں نا۔ میں ایسے تو دعویٰ نہیں کر رہا۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی اپنے اعمال دے سکتا ہے؟ کوئی اتنی بڑی بات کر سکتا ہے؟ میں تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین جو شفیق ہے، جو محسن ہے، میں تو ان کی تعلیم میں بات کر رہا ہوں، تو پھر اتنے دعوے سے کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ اللہ کے برحق نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور سچے تھے، کھرے تھے، سچے تھے۔ تو اسی لیے میرا یہ موضوع بھی سچا دین جو اسلام ہے، تو یہی میں نے بیان کیا ہے۔ تو میں نے آپ کو اس چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بات سمجھا دی۔ باقی آپ لوگوں کے پاس خود علماء کے پاس جائیں گے، الجھتے رہیں گے، جائیں گے الجھتے رہیں گے۔ وہ آپ کو نئی نئی دلیلیں نکالیں گے، کتابوں کے حوالے دیں گے، مختلف موٹی موٹی کتابوں کے، بشری لکھی ہوئی کتابوں کے۔ میں نے قرآن میں کہہ دیا لا نفرق بین احد من الرسل۔ ایک بات تو یہ کہہ دی، قرآن میں مہدی کا ذکر ڈھونڈ لے، قرآن میں دجال کی بات ڈھونڈ لے، قرآن میں عیسیٰ کے واپس آنے کی بات ڈھونڈ لے علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ ڈھونڈ لیں ان کو مت، کیوں قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا نا، کم و بیش۔ تو پھر قرآن اس پہ کیوں چپ ہے؟ کیوں حدیثوں میں یہ باتیں کیوں آ گئی؟ نبی نے یہ باتیں نہیں کی، یہ ان پہ بہتان ہے۔ آپ بخاری پہ، مسلم پہ، ابو داؤد پہ، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، مستدرک، حاکم، بہت سی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، ابن ابی شیبہ، ان کے اوپر آپ نے تو بہت جلدی اعتماد کر دیا اور قرآن کو آپ نے نظر انداز کر دیا، ان پہ تو آپ نے اعتماد کر لیا، قرآن کو نظر انداز کر لیا۔ کیوں؟ قرآن ایک چھوٹی کتاب ہے، کوئی معمولی کتاب ہے، 23 سال میں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو جوان ہو جاتا ہے، وہ تو آگے اس کے بچے ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن تو اتنا میچور ہو چکا ہے، اتنا پختہ اپنی عمر کو پہنچا۔ ایک شخص تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی قرآن تو ایک ہفتے میں نازل ہوا، بعض باتیں رہ گئی ہیں۔ ایک شخص کہہ سکتے ہیں جی مہینے میں، اس نے تو اتنا کہا کہ بچہ پیدا ہوگا، اس کے دانت بھی جائیں گے، داڑھی بھی آئے گی، عورت بالغ بھی ہو جائے گی، بلوغت کو پہنچ جائے گی، شادی بھی ہو جائے گی، پھر آگے اس کی نسل بھی جاری ہو جائے گی۔ تو قرآن تو اس عمر کو پہنچا، تو پھر قرآن ان باتوں کو چھوڑ دے اور آپ لوگ حدیثوں سے باتیں لے لیں۔ یہ صرف نبی پہ بہتان ہے، الزام ہے، کھلا الزام ہے، اور نبی کی شان کو گٹانے میں اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے سچا واقعہ بیان کیا، سچی بات بیان کر دی، بس آپ سب لوگ میرے لیے قابل احترام ہیں اور مجھے میرے دل سے قریب ہے، مجھے عزیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ راہ نجات پہ چلیں اور بچ جائیں۔ یہ غلو نے زندگی تباہ کر دے گی۔ آپ کی تہجد، نماز، تکبیر اولا کے ساتھ عبادات کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ آپ کے اعمال صالح، صدقہ، خیرات، لوگوں کے ساتھ یہ کھانا کھلانا کوئی معنی نہیں رکھے گا جب تک آپ کا عقیدہ جو ایمان کا ہے وہ راسخ نہیں ہوگا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔